کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شاعری لکھتے ہیں اور کچھ تاریخ بناتے ہیں، لیکن سوچے ذرا کیا ہوتا ہے جب کوئی ایک ہی شخص یہ دونوں کام کر ڈالے۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کے سفر پر نکلیں گے جنہوں نے صرف الفاظ نہیں جوڑے بلکہ ایک پوری قوم کی تقدیر کو ایک نئی شکل دی۔ نام ہے علامہ محمد اقبال۔ دیکھیں، یہ جملہ صرف کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ علامہ اقبال کے اپنے پورے زندگی بھر کے کام کا نچوڑ ہے۔ وہ سچے دل سے یہ مانتے تھے کہ ایک اکیلا انسان بھی تاریخ کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ خود ایک ایسی شخصیت کیسے بنے۔ اچھا، تو اس عظیم شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہم ان کی زندگی اور سوچ کے 5 اہم حصوں کو دیکھیں گے۔ ہم شروع کریں گے ان کے اپنے بیداری کے سفر سے، پھر اس فلسفے کی بات کریں گے جس نے لاکھوں لوگوں کو جگایا، اور آخر میں اس خواب تک پہنچیں گے جس سے ایک نئی قوم نے جنم لیا۔ تو ہماری کہانی کا آغاز کسی محل یا دربار سے نہیں ہوتا، بلکہ سیالکوٹ کی پرسکون گلیوں سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسے فکری سفر کی کہانی ہے جس نے 2 بالکل الگ دنیاؤں کو، مشرق اور مغرب کو، آپس میں جوڑ دیا۔ اقبال کی پیدائش ایک سادہ سے گھر میں ہوئی، لیکن ان کا گھر روحانیت سے بھرا ہوا تھا۔ والد تھے نور محمد صاحب، جو اپنی دینداری کے لیے جانے جاتے تھے۔ ایک بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اقبال سے کہا تھا کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھنا جیسے وہ تم پر ہی اتر رہا ہو۔ بس یہی وہ تربیت تھی جس نے ان کی گہری سوچ کی بنیاد ڈالی۔ اب یہ جو ٹائم لائن ہے یہ صرف ڈڈریوں کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل ایک پوری تبدیلی کا نقشہ ہے۔ ہر جگہ نے ان پر اپنا اثر چھوڑا، جیسے کیمبرج میں انہوں نے مغربی فلسفے کو گہرائی سے سمجھا، پھر میونک نے ان کی سوچ کو اور پختہ کیا۔ لیکن اصل بات یہ نہیں تھی کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے، بلکہ یہ تھی کہ وہ دنیا کو کس نظر سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مغرب کی طاقت بھی دیکھی اور اس کی کمزوریاں بھی، اور اسے اپنی قوم کے لیے ایک آئینے کی طرح استعمال کیا۔ یورپ میں اقبال کو ایک طرح کا کلچرل شاک لگا۔ سوچیں، ایک طرف مغرب کی تیز رفتار سائنسی ترقی، ہر طرف ایک توانائی، ایک حرکت، اور دوسری طرف انہیں اپنی قوم کی خاموشی اور غفلت یاد آتی تھی۔ یہی وہ فرق تھا، یہی وہ تضاد تھا جو ان کے اندر ایک آگ کی طرح بھڑک اٹھا، ایک ایسی بے چینی جس نے ان کے آنے والے ہر کام کی بنیاد رکھی۔ اور بس اسی کشمکش سے ان کے ذہن میں وہ ایک سوال پیدا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آخر میری قوم کب جاگے گی؟ ان کی پوری شاعری، ان کا فلسفہ، ان کی سیاست، سب کچھ آپ یوں سمجھیں کہ اسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش تھی، یا شاید خود ایک جواب بن جانے کی کوشش تھی۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ جو گہرے سوالات تھے یہ صرف یورپ جا کر ان کے ذہن میں نہیں آئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بچپن سے ہی ان کی شاعری میں وہ گہرائی تھی جو ان کی عمر سے بہت زیادہ تھی، یعنی ان کے اس عظیم مقصد کا بیج تو بہت پہلے ہی بویا جا چکا تھا۔ تو جب اقبال یورپ سے واپس آئے تو انہوں نے اس سوال کا جواب دینا شروع کیا، اور یہ جواب صرف سیاسی نہیں تھا، بلکہ اس کی بنیاد ایک بہت گہرے فلسفے پر تھی، ایک ایسا نظریہ جو ان کے پورے پیغام کی جان بن گیا۔ ان کے پیغام کا مرکز تھا خودی۔ اب خودی کا مطلب غرور یا تکبر نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ ہم سب کے اندر چھپی ہوئی وہ خدائی طاقت، وہ صلاحیت ہے جسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اقبال کا کہنا تھا کہ جب کوئی انسان اپنی اس اندرونی طاقت کو پہچان لیتا ہے، اسے جگا لیتا ہے، تو پھر اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ اپنی اصل کو پہچاننے کی ایک کال تھی۔ یہ شعر خودی کے پورے فلسفے کو شاید سب سے بہترین انداز میں بیان کرتا ہے۔ سوچیں، ایک ایسے وقت میں جب زیادہ تر لوگ قسمت کے آگے بے بس تھے، اقبال نے آ کر کہا، نہیں، اپنی خودی کو اتنا بلند کرو، اپنی ذات کو اتنا مضبوط بناؤ کہ تقدیر لکھنے سے پہلے خدا تم سے تمہاری مرضی پوچھے۔ یہ صرف شاعری نہیں تھی جناب، یہ ایک پورا ذہنی انقلاب تھا۔ اور اقبال نے اپنا یہ پیغام خاص طور پر نوجوانوں تک پہنچایا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مستقبل کی بنیاد یہی نوجوان ہیں، جن کے ذہن ابھی کھلے ہیں، جو مایوسی کا شکار نہیں ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو آواز دی کہ اٹھو، غلامی کی سوچ سے باہر نکلو اور اپنی قسمت کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لو۔ اپنے ان خیالات کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کا سہارا لیا۔ بانگے درا جیسی کتابیں تو جیسے قوم کو جگانے کے لیے ایک للکار تھیں، اور پھر شکوہ اور جواب شکوہ، جس میں انہوں نے خدا سے ہی سوال کر ڈالا کہ ہماری پستی کی وجہ کیا ہے۔ ان کی ہر کتاب سوئی ہوئی قوم پر ایک کاری ضرب تھی۔
لیکن اقبال یہ بھی جانتے تھے کہ صرف ایک ایک فرد کا جاگنا کافی نہیں ہے. یہ تو پہلا قدم تھا. اب ان جاگے ہوئے لوگوں کو مل کر ایک قوم بننا تھا. تو اب ان کی سوچ ایک فرد کی خودی سے نکل کر ایک پوری قوم کی تقدیر کی طرف مڑ گئی. 1930 یہ صرف ایک سال نہیں تھا. یہ وہ لمحہ تھا جو جنوبی ایشیا کی تاریخ پر ہمیشہ کے لیے چھپ گیا. یہ وہ سال تھا جب ایک خیال جو اب تک صرف دبی دبی آوازوں میں سنا جاتا تھا پہلی بار پوری طاقت سے بلند ہوا. اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں اقبال نے ایک بہت جرأت مندانہ قدم اٹھایا. انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا، ایک الگ وطن کا تصور پیش کر دیا. اور یہ صرف کوئی سیاسی بیان نہیں تھا، نہیں، یہ ایک خواب کی پیدائش تھی، ایک ایسی جگہ کا خواب جہاں وہ اپنی تہذیب اور اپنے عقیدے کے ساتھ صرف برداشت نہ کیے جائیں بلکہ فخر سے جی سکیں. ان کی دلیل بہت واضح تھی. ان کے نزدیک مسلمان صرف ایک مذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک الگ قوم ہے، اور اس لیے اسلام صرف ایک ذاتی عقیدہ نہیں بلکہ ایک پورا نظام زندگی ہے جس کے لیے ایک سیاسی اور سماجی ڈھانچے کی ضرورت ہے. یعنی ایمان، تہذیب اور سیاست یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور بس اسی وجہ سے یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ علامہ اقبال کو پاکستان کا روحانی باپ آخر کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے زمین پر لکیریں نہیں کھینچی، بلکہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں ایک خواب، ایک ویژن بسا دیا تھا. لیکن جو لوگ اتنا بڑا خواب دیکھتے ہیں ان کا راستہ اکثر تکلیفوں سے بھرا ہوتا ہے. اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اقبال نے اپنی قوم کا درد بہت شدت سے محسوس کیا، لیکن ان کا پیغام ان کی اپنی زندگی سے کہیں زیادہ لمبا ثابت ہوا. دیکھیں، اقبال کی شاعری صرف شاعری نہیں تھی، یہ ایک پکار تھی، ایک بہت جذباتی پکار جو ایک بھولی ہوئی شناخت کو یاد دلاتی تھی اور ایک نئی صبح کی امید دیتی تھی. وہ اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کے آپسی جھگڑے، سیاسی بے بسی اور روحانی غفلت دیکھ رہے تھے، اور یہ سب دیکھ کر ان کا دل ٹوٹ جاتا تھا. یہی وہ گہرا درد ہے جس کی وجہ سے ان کی آخری شاعری میں ایک خاص قسم کی شدت، ایک کسک ملتی ہے. پھر 1938 میں وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا جسم تو چلا گیا. ان کی سوچ، ان کا خواب، ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور لاکھوں لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہے. اقبال کی زندگی تو تمام ہو گئی، لیکن ان کی دانش ہمیشہ کے لیے ہے. تو سوال یہ ہے کہ آج اس تیز رفتار دنیا میں ہم شاعر مشرق سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اقبال نے ہمارے لیے جیسے ایک 5 نکاتی فارمولا چھوڑا ہے. پہلا قدم، اپنے آپ کو پہچانو، کیونکہ اگر ہم خود کو نہیں پہچانیں گے تو دنیا ہم پر اپنی پہچان تھوپ دے گی. دوسرا، خودی کو اپناؤ، اپنی اندرونی طاقت کو جگاؤ اور دنیا آپ کی ہوگی. تیسرا، سچے علم کی تلاش کرو. تعلیم صرف ڈگریاں نہیں بلکہ سوچ کو روشن کرنے کا نام ہے. چوتھا، ایک بڑے خواب پر یقین رکھو، کیونکہ ایک شخص کی سوچ بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے. اور پانچواں، کبھی امید مت ہارنا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں. یہ اصول آج بھی اتنے ہی سچے ہیں، اور یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر بڑی تبدیلی کی شروعات انسان کی اپنی ذات سے ہوتی ہے. اور آخر میں اقبال کا یہ پورا سفر ہمیں گھما پھرا کر ایک ہی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، ایک بہت ذاتی سوال کہ آپ کی خودی کیا ہے؟ وہ کون سی اندرونی طاقت ہے، وہ کون سی خاص صلاحیت ہے جو آپ کے اندر چھپی ہے؟ اسے ڈھونڈنا صرف اقبال کی میراث کو سمجھنا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اپنے سفر کا آغاز ہے.